الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. اما بعد، مختصر تھی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57. فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس وعظ اور نصیحت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں آ گئی ہیں، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے منزل ہے. یہ صرف احکام نہیں ہیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے اللہ نے اس قرآن اور سنت کو شفا بنا کر بھیجا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے دو مزید فائدے رکھتی ہیں، مگر وہ فائدے خاص ہیں صرف ایمان والوں کے لیے. کون کون سے دو فائدے ہیں؟ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اس قرآن اور سنت میں. کس کے واسطے؟ ایمان والوں کے واسطے. اور ایمان والوں کے واسطے ایک اور انعام ہے. وہ انعام کیا ہے؟ رحمتن، یہ اللہ کے بندوں کے واسطے رحمت کا ذریعہ بھی ہے. جو ایمان والے ہیں ان کو اس سے ہدایت بھی ملے گی اور انہیں اس سے رحمت بھی ملے گی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا شدہ ہے.
اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو واضح و نصیحت کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں آئی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف اس کو پڑھتے پڑھتے گزر جاؤ، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تم اس سے نصیحت بھی حاصل کرو۔ جو کچھ تمہارے سینوں میں تنگیاں ہیں تم اس کے لیے اس کو شفا میں بھی طلب کرو، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام بھی ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح درجے کی روایت ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اللہ لم ينزل داء الا وانزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل۔ فرمایا اللہ نے جو بیماریاں اتاری ہیں اللہ نے خود اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ اسے جانا جس نے جانا ہے، اور اس سے ناآشنا رہا جو ناآشنا رہنا چاہے، اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اللہ پر یقین محکم نہیں رکھے گا تو پھر شفا نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ تعلق ایمان باللہ کے ساتھ ہے، تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ دلیل لے لیجئے، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، استطلق بطنہ، اس کو موشن لگ گئے، اس کا پیٹ چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلایا گیا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، مزید موشن شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پھر آیا، کہا جی اس کو تو افاقہ نہیں ہوا، کہا اس کو شہد پلاؤ، پھر شہد پلایا گیا، پھر افاقہ نہیں ہوا۔ وہ پھر آ گئے لوگ اس کے گھر والے لے کر کے، جی اس کو تو شفائی نہیں ہو رہی، کہا اس کو شہد پلاؤ، پھر اس کو شہد پلایا گیا، اب اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو طریقہ شریعہ نے مقرر کیا مجھ سے نفع حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، لیکن اس کا پیٹ اس بات کو جھٹلا رہا ہے، تم اس کو شہد پلاؤ۔ اس کو شہد پلایا، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو گیا۔ تو ایمان کے ساتھ تعلق باللہ جڑتا ہے۔ جب تک آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک بیماری میں شفا نہیں ملے گی۔ شفا کے لیے تعلق باللہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو جو شخص اللہ پر یقین محکم کرے گا اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کے کلام سے، قرآن اور سنت سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور جو اس طریقے کے علاوہ چلے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ پریشانی کا سبب بنے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شفا یاب نہیں ہو سکے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب کی صحیح درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بالشفاعین، تم شفا کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے دو چیزوں کو استعمال کرو، القرآن والعسل۔ ایک قرآن ہے، اس کو پڑھ کے دم کرو، اللہ کے حکم سے شفا ملے گی۔ دوسرا شہد ہے، تم شہد کا استعمال کرو، اللہ کے حکم سے تمہیں شفا ملے گی۔ اور اللہ نے ان دونوں چیزوں میں تمہارے لیے شفا رکھ دی ہے، اور اس شفا کے اندر تمہارے لیے بہترین نوعیت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹری نسخے ہیں اور جتنے بھی روحانی معالجین ہیں ان سب کی چیزوں کو جمع کیا جائے تو حاصل حصول دو چیزیں بنتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب سے دم کرنا اور دوسرا شہد کا استعمال کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ان دو چیزوں کے اندر ضم فرما دیا، اور اتنے بڑے دریا کو کوزے میں سمو دیا کہ تم دو چیزوں کو پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب سے دم کرو اور دوسرا شہد کو استعمال کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر کا دریچہ کھولے گا۔ کسی بھی قسم کے علاج کرنے سے پہلے جو بھی حالت ہو شریعت نے کچھ قواعد رکھے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس مرض کی نوعیت کیا ہے، اس میں فراست کیا ہے۔ سورہ حجر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اس سے شفا ملے گی، تو وہ قرآن جب خود تلاوت کیا جائے گا تو کتنا اثر کرے گا، اور جب اس کو زندگی کا محور بنائیں گے تو کتنا اثر کرے گا۔ تو صرف قرآن دم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن پڑھا اور دم کر دیا، بلکہ قرآن کریم عمل کرنے کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کے ہر زاویے میں قرآن کریم کو پڑھا جائے، پرکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس سے فراست کو لیا جائے اور اس سے رحمت کو طلب کیا جائے، اور خوب سوچ سمجھ کر فہم کے ساتھ، فراست کے ساتھ اس کی تشخیص کی جائے اور اس میں قرآن کریم کے مطابق دم کیا جائے۔ اب وہ فراست کس طرح ہوگی؟
وہ فراست حاصل ہوگی۔ پہلی منزل اس کی کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خالص آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب انسان کا نظریہ یہ ہو کہ مجھے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مدد بھی اللہ سے طلب کرنی ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی اور اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اسی لیے مدارج السالکین کے اندر فرمایا کرتے تھے سورہ فاتحہ میں جو عبادت اور استعانت کا ذکر ہے وہ سورۃ الحجر کی اس آیت میں ذکر ہے جس کو اللہ نے یوں فرمایا، سورت نمبر 15 آیت نمبر 75، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کو بیان کرنے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جب آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت حاصل ہو جائے گی اور بیماری کا علاج مل جائے گا۔ لہذا فہم و فراست کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے دم کس چیز کا کرنا ہے اور قرآن کریم کو کہاں سے پڑھنا ہے، یہ فہم و فراست ہے۔ اس میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ایسے کیا جائے، اس کو ایسے کیا جائے، اس کو ویسے کیا جائے تو یہ ہوگا۔ ایک مثال لے لیجیے، عموماً ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے اور 7 دفعہ مبین آتے ہیں، اس کے اندر اس طرح سے پڑھا جائے تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ کسی کا ذاتی قول ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کسی کو اس سے نفع ہوا ہو، مگر شریعہ کا حصہ نہیں، یہ شریعت میں نہیں۔ شریعت میں جو ذکر ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، اس طرح سے مبین 7 مبین پہ ایسے ایسے کام کرنا اور ایسے ایسے کلام کرنا اور اس ترتیب پہ چلنا جو لوگوں میں رائج اور مروج ہے، یہ شریعہ میں نہیں ہے۔ لہذا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت اس صورت میں ہے کہ جو قال اللہ و قال رسولہ ہے اس کو قبول کرے، اس میں جو لوگوں کے ذاتی مشاہدات اور تجربات ہیں اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، کیونکہ وہ شریعہ میں نہیں ہے۔ قرآن کریم جب تک اللہ کے حکم کے مطابق پڑھا جائے گا اس یقین محکم کے ساتھ کہ اس میں شفا ہے، آپ کو شفا ملے گی، اور جہاں آپ نے اس میں اپنا تخمینہ، اندازہ، طریقہ، ترتیب، اپنی مرضی کا دخل کیا، وہاں پر آپ کا معاملہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں تو آپ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لہذا پھر انسان کی مرضی ہے کہ اس سے نفع حاصل کرے یا نہ کرے، یا اللہ کی مرضی اور ثوابدید ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے فیصلہ فرمائے، کیونکہ بالآخر اختیار تو اللہ کا ہے۔ تو اپنی ثوابدید کے مطابق جو تعین کرنا ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھو، اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھو، اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھو، اس آیت کو یوں پڑھو، اس آیت کو اس موقع پہ پڑھو، یہ لوگوں نے جو خود ساختہ بنا رکھا ہے، یہ شریعت میں نہیں۔ شریعت میں جس طرح ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے گا اور اسی طرح قبول کیا جائے گا تو انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، یہ بھی مدارج السالکین کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ایک بچی ہے، اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا اور اس کی کیفیت دیکھی اور فرمایا استرقوا لها فإن بها نظرا، فرمایا اسے دم کراؤ، اسے تو نظر بد ہوئی بھی ہے، اللہ کے حکم سے اس کو نظر بد ہو گئی، لہذا اس کو دم کرو، اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے دم کرو، انشاءاللہ الرحمن شفا ملے گی۔ الصفع کا لفظ ہے، الصفع ایک جگہ پر، یعنی اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، اس کا حسن ختم ہو گیا تھا، رنگ مرجھا گیا تھا، بچی مرجھا گئی تھی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نظر بد ہے، جب نظر بد ہے تو پھر اس کو دم کرو۔ تو اب جب انسان کو کوئی بیماری آ جائے اور وہ بیماری نظر بد کی اگر وجہ سے ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس میں قرآن کریم کا سہارا لے، جیسے قرآن نے کہا ہے ویسے کرے۔ پھر مریض کی نوعیت دیکھی جائے اور نوعیت کی تشخیص کی جائے اور تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹونسلس کا ایک علاج کیا جاتا تھا کہ حلق کے اندر انگوٹھا ڈال کے ٹونسلس کو زور سے دبا دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں تو بہت تکلیف ہے، جس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کے ٹونسلس کو دبایا جائے گا، پشت کیا جائے گا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اس سے پیپ اور ماتے کا اخراج کر دیا جاتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ فرمایا یہ غلط، جس کو گلے کی تکلیف ہو اس کے گلے کو نہ دباؤ، اس کی ناک سے دوائی ڈالو، اور جس کو ناک میں تکلیف ہے اس کو گلے سے دوائی پلاؤ۔ تو ناک کان حلق کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ اللہ کے حکم سے مریض کو تکلیف نہ دو، مریض کو راحت پہنچاؤ تاکہ اس کو دوائی کا اثر ہو اور وہ دوائی کو دل سے قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی،
تو گھر والوں نے کہا کہ کچھ کھا لیجیے. آپ نے فرمایا میری طبیعت نہیں ہے. گھر والے ظاہر ہے گھر والے ہوتے ہیں وہ اپنی فکر میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو کھا لیجیے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. بس ضد ہو گئے کہ کچھ کھا لیجیے. آپ نے تناول کیا. جب صحت ہو گئی تو جن جن نے کھلایا تھا ان کو بلایا, کہا کہ آ جائیے. اب کہا ان کو زبردستی کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا ہمیں حاجت نہیں ہے. کہا نہیں کھانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیمار یہ کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں تو ان اللہ یسقی, اللہ اس کو پلا رہا ہے, وَيَدْعُمُهُ, اللہ اس کو کھلا رہا ہے. اس کے ساتھ زبردستی نہ کرو, کہیں اس کے منہ سے ایسے کلمات نکل جائیں جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور وہ ناشکری کے کلمات ہو. وہ اپنے حواس میں نہیں ہے نا, بیماری ہے, تکلیف ہے. اس کے ساتھ راحت بخش معاملے میں رہو, اس کو مجبور نہ کرو, اس کے ساتھ سختی نہ کرو. تو جب مرض کی نوعیت کو سمجھا جائے گا, اس نوعیت کو سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بیٹا اٹھائی لے آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کے اوپر عجیب و غریب معاملات ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا, شاید آسیب ہے یا کوئی ہوا کا اثر ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا, اور صبح شام اس کی کیفیت بگڑتی ہے, یہ بہت تنگ کرنے لگا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد کی روایت ہے, فَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ وَدَعَا لَهُ فَصَغَّ صَغَّةً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی. بچے کو شدید کھانسی ہوئی اور اس کے پیٹ سے ایک ایسی سی چیز باہر آئی الٹی کے ذریعے کہ جیسا چلتا ہوا کتے کا چھوٹا سا بچہ, اور وہ چلتا ہوا بھاگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دم سے شفا ملی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی دم کرے تو اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے. جیسے عاملین نے بنا رکھا ہے کہ جی ایک فلاں جانور تھا اس کو کھلا دیا گیا, سفلی ہو گئی, کالا جادو ہو گیا, یہ ہو گیا. ہر ایک شخص کے لیے ایک بہانہ بنا رکھا ہے کہ پیچھے ایک عورت کے اوپر جادو کیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. سب بناوٹی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان سے بچا جائے. قرآن و حدیث کے مطابق دم کیا جائے, اللہ کا حکم ہوگا تو وہ نکل جائے گا, ورنہ اللہ اپنے قرآن اور حدیث کی برکت سے شفا دائمہ عطا فرما دے گا. عاملین کے عمل میں نہیں جانا چاہیے. اسی طرح عاملین کا ایک رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں پہنا ہوا کپڑا لاؤ, اس کو ناپتے ہیں, پھر کہتے ہیں دھویا ہوا کپڑا لاؤ, پھر ناپتے ہیں. کہتے ہیں فرق ہے, اس پہ تو جادو کیا گیا ہے. آپ کسی کپڑے کو خود ناپ لیجئے, پہنے ہوئے کپڑے کو خود ناپ لیجئے, فرق آئے گا. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, کبھی بھی ایک ناپ نہیں آئے گی. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ اس کا طبیعت ہے, اس میں فرق آئے گا. آپ کسی کپڑے کو ناپیے, دوبارہ ناپیے, دونوں میں فرق آ جائے گا. تو یہ تو ساری امت پہ جادو ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. قرآن و سنہ میں جو چیز موجود ہے اس پر رہیے. قرآن و سنہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے, کیونکہ اس میں خیر اور فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اور خیر صرف اس میں ہوتا ہے کہ جو کچھ شریعہ نے مقرر کیا گیا اسی صورت کے اندر اس طریقے کو اختیار کیا جائے, اس کے علاوہ نہ کیا جائے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے پہ ہاتھ پھیرنا, چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور یہ کہنا اخرج یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن نکل جائے اس کے اندر سے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. یہ عام انسان کے ساتھ متوقع نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے کام کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق دم کریں, اللہ شفا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے کہ آپ کے معجزات تھے کہ آپ دم کرتے تھے اور وہ چیز واقع ہو جاتی تھی. جیسا کہ ایک اور جگہ پہ صحیح مسند امام احمد کے اندر اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر جناب اسامہ بن زید کا مسئلہ ہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر روانہ ہوا تو روحا نامی وادی میں ایک عورت اپنا بچہ اٹھائی ہوئی لائی اور کہنے لگی اللہ کے رسول جب سے یہ پیدا ہوا ہے اب تک یہ بے ہوش ہے, اس کو ہوش ہی نہیں آتا ہے, یہ زندہ سانس چل رہا ہے لیکن یہ سن رہتا ہے, بالکل ایسا جیسے میت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس بچے کو لے لیا اور درمیان میں سواری کا کجاوا تھا, گویا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی سواری پر, آپ نے اس کجاوے پہ اس بچے کو رکھا اور اپنے سینے کے قریب اس بچے کو کیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. یہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ نے اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ, نکل اللہ کے دشمن, میں اللہ کا رسول, تجھ پر اللہ کے حکم سے دم کر رہا ہوں. فرمایا کہ یہ کہنا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ بچہ اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ شفا یاب ہوگا. آج کے عاملین کہتے ہیں اگر میرا تعویذ نہیں کیا تو شفا نہیں ملے گی, میرا دھاگا نہیں پڑا تو شفا نہیں ملے گی, یہ جو بتی بنا کے دی ہے اس کو پانی میں گھول کے پیا نہیں تو شفا نہیں ملے گی, یہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی. رسول اللہ نے یہ کوئی بات نہیں کی, کہا کہ اللہ کے حکم سے اللہ اس کو شفا دے گا.
شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کوئی عامل کا عمل نہیں ہے۔ میں خود ایک عامل صاحب کے پاس چلا گیا، بڑی ان کی دینی شہرت تھی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے دم کروانا ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے، مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا باذن اللہ تعالی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں فلاں مسئلہ ہے، تو بولے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ وہ تو شکل دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ اہل حدیث ہے۔ فرمایا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ میں تعویذ دوں گا۔ میں نے کہا میں نہیں پہنوں گا۔ کہا کہ میں دھاگے دوں گا۔ میں نے کہا میں نہیں باندھوں گا۔ کہا کاغذ پر ٹھپے لگا کے دوں گا۔ میں نے کہا میں نہیں پیوں گا۔ کہا اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں آپ کو ابھی واپس کر دوں گا۔ آپ جو کر رہے ہیں دم کریں اور زور سے کریں، تاکہ میں بھی سنوں کہ آپ مجھے کیا دم کر رہے ہیں اور میری بیماری کا علاج کریں۔ ان عامل صاحب کا کہنا یہ تھا، اللہ ان پہ رحم کرے، کہ تمہاری بیماری کبھی کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یہ کیسی بیماریاں ہیں جو لوگوں نے اپنے تعویذات کے ساتھ رکھی ہوئی، دھاگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ خالق ارض و سما جب شفا دینے والا ہے تو یہ مخلوق اس کے آگے ہیج ہے، یہ دھاگا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وکل تمیمۃ فقد وکل الیہ، جس نے گلے میں من کا لٹکا لیا نا، دھاگا باندھا، لوگ کالا دھاگا ہاتھ میں، پاؤں میں، گلے میں، ناف پہ باندھ لیتے ہیں، جس نے یہ دھاگا باندھا فقد وکل الیہ، اللہ کہتا ہے جاؤ اس دھاگے سے شفا مانگو، اب میں شفا نہیں دوں گا۔ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم من کے پڑے ہوئے، دھاگے پڑے ہوئے، گلے میں باندھ رہے ہیں، ہاتھوں پہ، ناف پہ، پاؤں پہ، یہاں وہاں، اللہ اکبر، اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سارا کچھ کر کے یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں۔ نظر بد ضرور ہوتی ہے، نظر بد کا علاج بھی ہوتا ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، اس کا بھی علاج ضرور ہے، مگر خلاف شرع کوئی کام کر کے آپ یہ کہیں کہ مجھے اس سے شفا مل جائے گی تو نہیں ملے گی۔ ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے، وہ زخم بڑھنے کی دوائی کھاتا رہے، یا ایک آدمی کو کوئی زخم لگا ہے، وہ پیٹ کے درد کی دوائی کھاتا رہے، تو آپ بتائیے کہ اس کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ جو چاہے شفا دے، بغیر دوائی کے شفا دے، لیکن ایک نسخہ بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے قرآن اور سنت سے جڑ جاؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویذ اور تاگوں سے اور مرچوں کے گھمانے سے اور مختلف قسم کی اپنی مرضی کو چلانے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شفا ہوگی، تو اس سے شفا نہیں ملے گی۔ شفا ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے، اللہ پر یقین محکم رکھنے سے شفا ہوگی، وگرنہ کبھی شفا نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا۔ حنس صنعانی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، میں نے سنا کہ ایک شخص پر وہ دم کر رہے تھے، انہوں نے دم کیا، اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی۔ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما قرأت فی اذنہ، میں نے آپ کو دیکھا اللہ کے رسول کہ آپ نے ایک شخص کے کان میں کچھ پڑھا ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا دی ہے، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ آج اگر حضرت سے کوئی دلیل پوچھ لی جائے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اعتماد نہیں ہے۔ ارے دلیل پوچھنا ضروری ہے، دین کا حصہ ہے۔ آپ واضح پوچھئے کہ شیخ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ چھپ چھپ کے بعد کیا ہے؟ یہ کون سا تعویذ ہے جو منتقل کیا جاتا ہے ایسا کہ جو دوسروں کو بتانے سے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ آپ یاد رکھیے، نہ قرآن بتانے سے اس کی تاثیر ختم ہوتی ہے، نہ حدیث کو بتانے سے اس کی تاثیر ختم ہوتی ہے۔ یہ جو خود ساختہ باتیں ہیں، یہ چونکہ خود ساختہ ہوتی ہیں، لہذا بتانے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ذرا بخشا بخشایا علم ہے، بخشا بخشایا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ اور منزل من اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ یہ کان میں کیا پڑھ رہے تھے، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ ما قرأت فی اذنہ، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ المومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 115 16 17 18 یہ اس کے کان میں پڑھی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ فرمایا کہ یہ پڑھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مسند ابو یعلا موصلی کے اندر اور عمل الیوم واللیلہ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، فرمایا لو ان رجل مؤمنا قرأ بها على جبل
نزالا، اگر اللہ کی توفیق شدہ مومن بندے پر ان آیتوں کو پڑھ دیا جائے تو اسے اتنا افاقہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں پہاڑ پہ بھی دم کی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے. جب اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، بابا جی دم کریں گے، شیخ دم کریں گے، حضرت اعلی حضرت دم کریں گے تو ہوگا؟ بھائی یہ حضرت اور شیخ اور یہ فلان اور ڈماکہ یہ شریعہ میں نہیں ہے. اگر قرآن و سنت پہ تاثیر ہے تو آپ پڑھیں گے تو وہی ہے، میں پڑھوں گا تو وہی ہے، ہم سب پڑھیں گے تو وہی ہے. ہمارا ایمان اللہ پہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا ایمان تو بندوں پہ ہے. ایک عامل صاحب ایک جگہ پہ جاتے ہوں گے، وہ فوت ہو گئے، ان کے گھر والوں کا فون آیا، اب ہمیں کون شفا دے گا؟ بھائی جو پہلے دیتا تھا وہی اب بھی دے گا. کہا پہلے تو عامل صاحب دم کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. عامل صاحب کے دم میں شفا نہیں ہے، یہ جو پھونک نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں کوئی شفا نہیں. شفا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام میں. جو اللہ پہلے شفا دیتا تھا وہی اب بھی دے گا. عامل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بنیے قرآن و سنت کے عامل، آپ بنیے قرآن و سنت کے خوگر، آپ بنیے قرآن و سنت کے قاری، آپ بنیے قرآن و سنت پر عمل کرنے والی شخصیت کہ آپ خود دم کریں اور اللہ کے حکم سے شفا مل جائے. شفا دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن کریم ہر شے کی شفا ہے تو پھر قرآن کریم سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قرآن کریم سے تعلق جوڑنا چاہیے. آج کل تو نیا تماشا ہے، قرآن کریم کھولا، پہلی آیت عذاب کی نکلی تو کہا ہوئے بڑی بھائی تمہاری تو فالی غلط نکلی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ساری غیب کی باتوں کا فیصلہ ان آیتوں کے ذریعے تو نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہے. اس کی تقدیر اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ اس کو یہ کہیں کہ تم اللہ سے اپنے لیے خیر مانگو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت نکلی اس سے ایسا ہوگا، پہلی آیت جنت کی نکل گئی، ہم نے فیصلے دینے شروع کر دیے کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. جبکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، سورۃ نمبر 17، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. جو کچھ اللہ نے قرآن سے اتارا ہے اور جو کچھ قرآن میں اتارا گیا ہے وہ سب شفا ہے. سب میں اللہ رب العالمین نے شفا اتاری ہے. لہذا انسان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. اسی لیے زاد المعاد کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم قلبی اور بدنی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی تمام بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. بس شفا اس کو ملے گی جو اس شفا کی اہلیت رکھتا ہے، جو قرآن کریم پر یقین محکم رکھتا ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بناتا ہے، اس کو اپنی ذات و صفات میں داخل کر لیتا ہے، اسے اس سے شفا ملے گی. اور جو اس کو چوم چاٹ کے رکھ دیتا ہے پھر وہ اللہ کی مرضی اور ثوابدید پہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے. آج ایک حافظ جی ہے تو قرآن رمضان کے علاوہ پڑھتا نہیں، شعبان کے علاوہ پڑھتا نہیں. ایک عام عامل ہے ناظرہ پڑھا ہوا، وہ قرآن کریم پڑھتا نہیں. قرآن کریم کو بوسہ لینے کے لیے اچھے اچھے اوراق میں دبا کر اچھے اچھے جزدانوں میں سجا کر رکھنے کے لیے ہم نے بنا لیا. قرآن کریم جزدانوں میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن کریم روز پڑھنے کی کتاب ہے، روز عمل کرنے کی کتاب ہے، روز سیکھنے کی کتاب ہے، روز اپنے اوپر اختیار کرنے کی کتاب ہے. قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے، مگر ہم سے کہاں قرآن پڑھا جائے. ہم تو 3 آیتوں سے زیادہ نماز میں پڑھنے کے خواہش مند نہیں. جبھی تو یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے معاملات ٹیڑھے ہو رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو چیز شفا والی ہے ہم نے اس کو چھپا کے رکھ دیا لاکر میں بند کر کے. اسی لیے کسی نے کہا اور بہت مناسب بات کہی، اگرچہ حکایت ہے، اس کی سند کیا ہے یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. ایک پادری گیا گھر میں اور کہا کہ یہ جو تمہارے گھر میں بائبل رکھی ہوئی ہے یہ مجھے اٹھا کے لا دو. گھر والے نے کہا ہمارے یہاں بائبل نہیں ہے، یہ ڈکشنری ہے. کہا یہ ڈکشنری نہیں، یہ بائبل ہے، اٹھا کے لے آؤ. وہ گیا، دیکھا واقعتاً بائبل تھی. بڑا متاثر ہوا، پادری سے کہا کہ بھائی آپ کی تو کیا بات ہے، آپ نے دور سے پہچان لیا. کہا اس کے اوپر جو اتنی موٹی گرد کی تہ جمی ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ اشر کیا ہوا ہے. ڈکشنری ہوتی تو تم کبھی نہ کبھی اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ سب مذہبوں میں کیا گیا ہے کہ ان کی کتابوں کے ساتھ انتہائی بے حرمتی کی جاتی ہے. کتاب کو شہید کر دیا جائے تو پوری امت لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور روزانہ جو گھر میں بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس قدر بے حرمتی کہ قرآن کریم پڑھا ہی نہیں جاتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، سنا ہی نہیں جاتا، دیکھا ہی نہیں جاتا، سیکھا ہی نہیں جاتا، اختیار ہی نہیں کیا جاتا.
کہا جاتا ہے بھائی یہ تو برکت کے لیے ہے، تو برکت رکھنے سے نہیں آئے گی۔ ایک آدمی دوائی کا ڈبہ لے آئے یا دوائی کا پتہ لے آئے، کہے کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کے صحیح ہو جاؤں گا، وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کا استعمال نہ کرے۔ تو آپ قرآن کریم تو بہت عمدہ لے آئے، مگر آپ نے قرآن کریم کے چھاپے کو پڑھا نہیں، تو پھر شفا کیسے ملے گی؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے اور اللہ کی کتاب پر خالص عمل کرے تو پھر کامیابی ملے گی۔ بدنی بیماریوں میں اللہ رب العالمین کی کتاب سے شفا ملتی ہے، کیسے؟ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر روایت موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، خون کے دوڑنے کی طرح شیطان آدم کے خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کیا کرے؟ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وصیت کروں، مانو گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا۔ فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ کتنی بڑی بات فرمائی، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ کئی مرتبہ فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرو، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ جب تم غصہ کرنا چھوڑو گے تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کی بات کیا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ دم کیا، آپ کو شفا نہیں ہوئی، آپ نے کہا بھائی یہ تو سارے ایسے ہیں، اس میں کوئی شفا ہے؟ ایک آدمی سے دم کروایا، شفا نہیں ہوئی، آپ نے اسی کے اوپر غصے کا اظہار کر دیا، اس کی ایسے چھٹی کری کہ اس کو دین سے ہی نکال دیا۔ یہی تو غصہ ہے، یہی تو شیطان کا چکر ہے۔ شیطان اسی طرح پھنساتا ہے تاکہ آپ کا ایمان اللہ پر سے ہٹ جائے، اللہ کے دین سے ہٹ جائے اور شیطانی کرتوتوں میں داخل ہو۔ اسی لیے آپ جب کسی سفلی والے جادوگر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا جادو کا تماشا دکھاتا ہے، تمسخر دکھاتا ہے، اپنا نشرہ دکھاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں واہ واہ اس جادوگر کے جادو میں کتنی برکت ہے، فوراً صحیح ہو گیا۔ وہ صحیح وہی نہیں ہوتا، وہ نشرہ کرتا ہے۔ نشرہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر ایک جادو کی تشخیص ہوتی ہے، اس پر اس سے بڑا جادو کر کے آپ کو اپنا خوگر بنا لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم صحیح ہوئے۔ بالکل صحیح نہیں ہوتا، وہ جادو کا اثر جب تک ہے جب تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہو گئے، آپ صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کا معاملہ اور بگڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام اشیاء سے بچ کر قرآن و سنت کو اپنا عمل محکم بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الصاد سورت نمبر 38 کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تم جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، اے اللہ کے نبی ان کو سناؤ۔ اذ نادى ربہ، بہت شدید تکلیف میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے، پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہنے لگے انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے مبتلا کر دیا ہے بنصب وعذاب، انتہائی تھکاوٹوں میں اور انتہائی تکالیف میں کہ میرا اعتماد اللہ سے ہٹنے لگا ہے، اللہ آپ مجھے شفا دیجیے۔ تو انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا جسم تھک رہا ہے، اس کی جسم کے اندر کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ اس سے کچھ کام نہیں ہوا جا رہا، وہ حل نہیں ڈھونڈ رہا۔ حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھے اور 3 کام نہ کرے تو شیطان ایسی 3 گراہیں لگاتا ہے، پورا دن اس کا جسم دکھے گا اور وہ سستی مارا بنا رہے گا۔ نمبر 1، اٹھے تو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب جب یہ تینوں کام نہیں کرے گا تو انسان جس وقت اٹھے گا وہ کہے گا کہ پورا دن میرا جسم دکھ رہا ہے اور میری طبیعت ناساز ہے، وہ پورا دن طبیعت ناسازی کا رونا ہی روتا رہے گا۔ آج ہم میں سے سب بیمار ہیں، سارے کے سارے۔ کیوں؟ عبادت ڈھیلی۔ جو نماز میں اٹھ رہے، عبادت کر رہے، دعا پڑھ رہے، وہ بڑھاپے میں بھی جوان، اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ بچپنے میں بھی انتہائی بوڑھا لاغر، کسی بھی کام کا نہیں، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہم میں جان نہیں، ہم یہ نہیں کہتے نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں چلو ڈاکٹر کے یہاں، کوئی بات نہیں آرام کر لو، تب موسم ایسا ہوگا۔ ابے موسم تو اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت ہے، جو علاج ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، ذکر اللہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اللہ کے آگے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شفا یاب ہوں گے؟ لہذا جب شیطان اپنا چکر چلا دے تو شیطان کو روکنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت سے جڑ جائیں اور قرآن و سنت میں جو علاج بتایا گیا ہے وہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کتاب الطہارہ میں حسن درجے کی روایت ہے، جناب حمنہ بنت جہش نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی مجھے ایک اندرونی بیماری کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، فرمایا انما ہی رکزۃ من رکزات الشیطان، فرمایا یہ شیطان کے چوکوں میں سے ایک چونکا ہے کہ شیطان تمہیں صحیح ہونے نہیں دیتا، تم شیطان سے پناہ مانگو۔
اللہ سے پناہ مانگو کہ شیطان سے بچا لے. جب تم شیطان سے بچنے کی کوشش کرو گی اللہ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا. تو ہونا یہی چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ شیطان سے پناہ مانگے. کس طرح پناہ مانگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ جس جگہ تکلیف ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھتے، اور ایک روایت میں 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتے اور 7 مرتبہ کہتے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے حکم سے یہ پڑھنے سے شفا مل جاتی تھی. بسم اللہ، پھر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے جب یہ دعا پڑھتے اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی اور اس بندے کو دم کیا کرتے تھے. اس طرح سے شفا کو طلب کیا جاتا ہے. تو بیماریوں کی نوعیت ہے، بیماریوں کی تشخیص ہے، اور انہی تشاخیص اور بیماریوں میں سے ایک نظر بد ہے. قرآن و سنہ میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اس کا کیا طریقہ علاج مقرر کیا گیا ہے، اور مسلمان کس طرح اپنے آپ کو نظر بد اور حوادثات اور بیماریوں کے مجموعے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں زندگی رہی. تو اگلے جمعہ پھر آگے بات کریں گے قرآن و سنہ کی روشنی میں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی جسمانی اور روحانی حفاظت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنی ذات وعدہ کی محتاجگی عطا فرمائے، بدعات، منکرات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.